مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں حکیم بھی ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس نصیبی حضرت بہ جاؤں گی پھر. جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کو بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی، جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. وہ دھیان کرو اللہ ویدہ بھی نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر علم یا علم بھی ان اللہ یا، کہ تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے. ترقی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پڑ لیا. وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی. اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے تھے، اکھاں لال کیتیاں، کار مائی بھی بڑا روئی. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڑھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پڑ لیا. وہ بھی بڑا روئی ہے. حکیم ہوئی گھر آئے تھے، حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی، ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی دی. انہیں پوچھا بھلی لوگے کی ہویا کیوں روئی؟ انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہیں کہا بس اج ایک دھی آئی سی انہوں دکھان نہیں، دی نبض پڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی، لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑے. کہہ لگے بس ادھر تسی ادھر ہی پھڑی، ادھی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ. دھیان کریو پتر دھیان کریو. اج کسی دیاں تیاں نے کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جو اج کسی لیے چونک چ نہ کھلوئیو، اج کسی لیے نہ کھلوئیو. اج تسی کھلوو گے کل کو تہاڈی نہیں کھلوئے. بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان. اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ. اور زنا سے بچنا ہے. یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر ہی روتے رہے حضرت کہ سانو ایندا پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے. نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے. لیکن بچنے پتہ بچنے. زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا. زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے. اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے، اس سے بڑا بچ. اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے. پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتا وہی ہے. اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایویں ساڈے کول ساڈیاں زمیناں کھون لگے ہو. ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا. 2 بندے لڑ پڑے آپس میں. ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا. اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، وہ 4 بڑے وڈیرے وچ رلے. انہوں نے بیٹھ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی. وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت انج کرو کلا کلا کر کے نا ان سائڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں. مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے. آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے. زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے،
بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے؟ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چھپے دیں تے حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا؟ اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضرت ہن تہاڈی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو، لیکن حضرت جی چنگا ہی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ڈیرا دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، اتنی موقع کی جگہ ہے حضرت۔ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگا حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے اتنے تھی جے کتے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سونا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے۔ آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا۔ وہ کہتا ہے حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے، کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تاں نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت، اس جانب آئے ہی نہیں۔ اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا، دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی۔ یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے، فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون؟ تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں درجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں نا، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی، حضرت جی پھر چہرہ تو چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت سے۔ اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم خضر ہو، کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے، آؤ تو صحیح حضرت۔ پھر دیکھو وہ کیا منہ ڈالے، حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ تو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی ہیں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں، لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہاں بڑے لانی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا، اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت،
اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت، کتنے امیر لوگ تھے، اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت ہم تو شاہی کچھ نہیں حضرت، ہم وہ ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت۔ عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی۔ زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا، وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں، لیکن کیا ہوا حضرت، رے وہ بھی نہیں، اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت، ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا، میں بڑی بڑی چال مارا لگا جی 1000 قلعے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت، 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی۔ تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا، اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی۔ اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا۔ 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت۔ ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے حضرت، یہ تو چھوٹا ہے۔ وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا، ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اما کہتے نہیں یہ چھوٹا ہے، چھوٹا، پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونے، پتہ نہیں کدو وڈے ہونے، اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں، اگر مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا، میں پھر 17 تے لیا کھلا 35-36 کا ہو گیا مجھے، جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تانوں کی دساں کی مزہ ہونا سکتا۔ اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے۔ پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائی، کتنے نہیں ہم تیرے کرتے۔ ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو، یہ جوانی بار بار نہیں آئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، جوانی میں اللہ سے، یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا، یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا، لگاؤ جوانی میں لو، اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا۔ یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس توڑ دے گا، نہیں، وہ سے بھی نوازے گا، لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال۔ آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے، اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا، تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا، چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ دیا اسے، آپ نے فرمایا بھائی یہ تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب، اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے، اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا۔ انہیں کی حضور کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج جل، فرمایا ہوں سورج جل نوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے، اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے۔ اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہوگا۔ رنگ کیا لگتے ہیں۔ یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 بر اعظم فاتح، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا، اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا۔ جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے، تو
وہ سمجھ گیا کہ زہر پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے. تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان. تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے، کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا. تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا سے جی نہ لگانا. دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے. وہ چلیو، وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے. اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے، مالک ہم نہیں ہیں حضرت. یہ علماء بیٹھے ہیں، اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سورہ آل عمران 3 پارہ. کل، محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک. تیال کریو پتر وہ مالک جے، اسی نہیں نے مال، ہم تو مالی ہیں یار. اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین. پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت، دادا وہ کا انتقال ہو گیا. پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد بوٹا. پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت. اسی مالی ہیں حضرت، اسی مالک نہیں حضرت. مالوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا. زنا واپس آئے گا. دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا.